سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام صدق و صفا حاصل ہو جائے، صدق و صفا، صدق و صفا اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی سچا لکھا جائے، اللہ کی مخلوق کے ہاں بھی سچا لکھا جائے، اس کا ظاہر بھی سچا لکھا جائے، اس کا باطن بھی سچا لکھا جائے، یعنی سچائی نے گھیر لیا ہو اس شخص کو، یہ مقام اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کی تاثیر ہے اس کے اندر۔ اور بڑا آسان ہے وظیفہ وہ یہ کہ تہجد کے وقت میں سجدے میں گر کے 115 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، 115 ٹائم جو ہے یا سمدو یا سمدو یا سجدے میں کرنا ہے، اور سر اٹھا کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دینے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مقام صدق عطا فرما دیں گے، تو گویا کہ ظاہر باطن کے اعتبار سے یہ سچا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا مقام بھی۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، یعنی مخلوق کا محتاج نہ رہے، اللہ کا محتاج رہے۔ اور یہ ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ اپنا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ وہ اس کی اندر کی بڑی تاثیر کہ انسان اپنے نام کی عدد نکال لے، جتنے نام کی عدد ہیں، اگر نام کی عدد جو ہے 150 تک کے اندر ہیں، 150 تک ہیں، تو پھر تو وہ ایک ہی 150 مرتبہ پڑھے۔ اگر 150 سے بھی کم ہے تو پھر اس کو 3 مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے، تو جتنا عدد آئے تو اتنا عدد اس نے یہ ورد کرنا ہے، یا سمدو یا سمد، اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ لے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی اور اپنے باطنی اعتبار سے اور اپنی ضروریات زندگی کے اعتبار سے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اور لوگ خود ہی اس کے مددگار بنیں گے، خود ہی اس کی ضرورتیں پوری کریں گے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ اور جھولی پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سیلف سفیشینٹ۔ اور یہ تقریباً جو ہے 90 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے توڑ توڑ کے انسان کسی وقت کرتا رہے، تو اس طریقے سے یہ مقام اس کو ملتا ہے۔ اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ انسان جو ہے بس اوقات انسان طبی طور پہ ایسا ہوتا ہے اس کو بھوک کا غلبہ بہت ہو جاتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے گھروں میں بعض شوہروں کو بھوک لگتی ہے تو پھر وہ بیوی پر برس پڑتے، بھائی لاؤ بھائی بھوک سے مر رہا ہوں، یہ ہو جاتا ہے۔ تو بھوک ایک بندے کو اتنا مغلوب کر دیتے کہ آدمی پھر نہ دائیں دیکھتا نہ بائیں، پھر منہ سے اول وول بھی بکتا ہے۔ تو ایسا غلبہ بھوک سمدو کے اندر اس کی تسکین موجود ہے۔ سبحان اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا سمد جو ہے وہ 19 مرتبہ 19 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، جب نماز پڑھے اس کے بعد جو دعا جب مانگنے لگے اس سے پہلے 19 دفعہ یا سمد پڑھ کے سینے پہ دم کے دعا کرے، اللہ اس کی اس بھوک اور پیاس کی شدت میں اعتدال پیدا کر دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی صورت پیش آئی تو اس کے اندر تحمل و قوت ہوگی، وہ بے حال ہو کر نہ بالکل ڈہ نہیں جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی مقدمہ ہے عدالت میں، یا کوئی دشمن کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، اور آج کل تو یہ کہتا ہے کھیل کی دنیا ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جی، یا اسی طریقے سے کسی کی جو باسکٹ بال کا میچ ہے، یا کسی کا مقابلہ ہی ہے، باکسنگ کا مقابلہ ہے۔ آج کو تو مسلمان کتنے جو ہے باکسرز اور جو ہے وہ جو ہے مارشل آرٹ کی مارکیٹوں میں آ گئے، ان ضرورت پیش آتی ہے۔ بلکہ پچھلے ہفتے ہی ہمارے ایک مسلمان جو ہے صاحب فلوریڈا کے اندر کہتے ہیں میرا جو وہ باڈی بلڈنگ کا جو ہے مقابلہ، تو آپ میرے لیے خاص عمل و دعا کر دیں۔ تو فرسٹ ٹائم اس کے اندر شریک ہو رہے تھے، تو اور تقریباً جو ہے بتا رہے 300 پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں تھے، تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو 6 نمبر پہ آ گئے وہ، کیونکہ اتنے نمبر میں آ گئے کہ مزید ان کو آگے موقع مل گیا۔ حالانکہ فرسٹ ٹائم میں ایسا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو مطلب مسلمان نوجوان جانے لگ گئے ان چیزوں میں، تو اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر۔ 10,000 مرتبہ کا ورد کر کے جائیں، خود اکیلا پڑھ لے یا کچھ لوگ بیٹھ کے یا سمود کا 10,000 جو ہے وہ اس کا ختم کریں، اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھیں، پڑھ کے دعا کر لیں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی دشمن ہوگا انشاءاللہ زیر ہوگا، جیسا مقابلہ ہوگا اللہ اس کو فتح دے دیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو مجھے دیکھے تو وہ اپنی گویا کہ میری طرف متوجہ ہو، میں اس کی طرف راغب نہ ہوں، مطلب وہ اپنی ضرورتیں مجھ سے پوری کرنے، اور یا آپ کو یہ کہنے لگ جائے کہ جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو یہ بتائیے، ایسی کیفیت ہو کہ مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے، وہ خود ہی میری ضرورت کا مجھ سے سوال کرے۔ اور ہوتا بس اوقات آدمی چاہتا ہے کہ جی خاندان میں جو ہے وہ لوگ چچا مجھے خود ہی کہہ دیں کہ چلو میں کاروبار تجھے کرا دیتا ہوں، یا یہ ماموں خود ہی کہہ دے کہ چلو یہ گاڑی میں تجھے لے دیتا ہوں،
ہوتا ہے تو منہ سے میں کہوں گا تو خاندان میں سبکی ہوگی، ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے، اس میں اس کی بڑی تاثیر۔ اس کا طریقہ یہ کہ اگر اس آدمی جس سے ملنا ہے اس کا نام پتہ ہے تو اس کے نام کے عدد نکال لے، عدد اگر اس کے 150 سے کم ہے تو پھر اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، یا اگر اس کا نہیں پتہ تو اپنے نام کے عدد نکال لے اور اس کو اسی طریقے سے 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، اگر 150 سے کم ہے تو پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کرے، اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے، پھونک لے، اور پھر جب اس کی طرف جائے تو جاتے ہوئے یا سمودو کا ورد کے اور جا کے اپنی ملاقات کرے۔ انشاءاللہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ خود ہی کہے گا جی میرے لائق کوئی خدمت ہے، چاہے آپ کو فلاں کام میں کر دیتا ہوں۔ یہ اس سمت کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ نام جو ہے ہر طرح جو انسان کے لیے نافع ہے اور اس کے لیے خیر و برکت لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت کام کی باتیں، بہت بڑی بات صدق و صفا۔ الحمدللہ۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کروا کے ایسے مقام پر لے جائے کہ جہاں کو صرف آدمی ڈریم ہی کر سکتا ہے کہ ہمیں صدق و صفا کا ٹائٹل مل جائے، اور اللہ الصمد یہ دلوا دیتا ہے آپ کو، تو اللہ الصمد کو تو جیب میں رکھنا چاہیے ہر وقت۔ اتنی کام کی بات، پھر بہت بڑی بات کہ ہر آدمی کی کوشش ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، صرف اللہ کے آگے صرف اسی سے مانگے۔ تو اگر آپ اس کا ورد جاری رکھیں تو یہ بھی صفات آپ میں آ جائے۔ اور پھر میں تو کرکٹ لورز کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کا میچ ہو تو 10,000 دفعہ کیا 10 لاکھ دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، پوری دنیا ملک بیٹھ کے پڑھے سارا، بالکل پاکستان کی ٹیم کو جتائے، کیا کرکٹ ہو، کیا ہاکی ہو، کیا کوئی اور گیم ہو۔ صحیح بات ہے۔ ہم ریکٹ بال کے چیمپئن ہوا کرتے تھے، اس قسم کی ہاکی کے چیمپئن، کرکٹ کے چیمپئن بنے۔ تو یہ آپ نے ملک کے لیے ایک بڑی کام کی بات بتائی ہے۔ آئی ہوپ کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اپنے امتحانوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے مقابلوں کے بارے میں اس کو استعمال کر سکیں۔ اور ایک جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے ذہن میں وہ روتا دھوتا بچہ جس کی ماں کھانا پکا رہی اور وہ بھوک سے بے حال ہے اور مچل رہا ہے، اور سر جو ہے نا، گھر جو ہے وہ سر پہ اٹھایا، ٹھیک ہے، اس میں صبر نہیں ہے بالکل بھوک کے بارے میں، اور ماں کیا کرے، اس کو سنبھالے یا کھانا پکائے۔ تو ماں کا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر پڑھ کے پھونک دے اللہ الصمد، اس کو سکون آ جائے گا جب تک کھانا تیار ہو جائے۔ تو یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، تو مطلب یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آ سکتا ہے، اور کام کی چیز ہے۔ ویسے ہی اللہ الصمد تو بہت بڑی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، باتیں بہت کام کی ہیں، اور یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس کو کہاں اپنی زندگی میں کیا مقام دیتے ہیں، یہ سب کے اوپر ہے۔